اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرا حصہ ہے۔ گویا رسول خدا فرما رہے ہیں کہ فاطمہ رسالت کا حصہ ہے، فاطمہ نبوت کا حصہ ہے، فاطمہ امامت کا حصہ ہے۔ اگر میں رسالت و نبوت کا پھول ہوں تو فاطمہ اس پھول کی خوشبو ہے، اگر میں کل ہوں تو فاطمہ جز ہے، اور جب تک خوشبو نہ ہو تو پھول کا فائدہ نہیں، جب تک جز نہ ہو تو کل مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی جناب زہرا کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہوتی، نبوت مکمل نہیں ہوتی، امامت مکمل نہیں ہوتی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جو معصوم عن الخطا ہے، جن سے خطا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج وہ لوگ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، دراصل وہ اپنے اجداد اور اپنے نسل کی پہچان کروا رہے ہیں، اپنا شجرہ نسب یزید سے ملا رہے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو وہ شخصیت ہیں کہ جو کسی فرقے کی مخصوص شخصیت نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان جناب زہرا سے عقیدت و محبت رکھتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو حق و باطل کا معیار ہے۔ جس طرح کوئی بھی بڑے عہدے والا انسان، چاہے پھر وہ کوئی عالم دین ہو، کوئی مجتہد ہو، حتیٰ کوئی امام الرسول بھی اگر یہ دعویٰ کر دے نعوذ باللہ من ذالک کہ خدا ایک نہیں خدا دو ہیں، یا میں خدا کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کا وہ عہدہ، اس کی وہ امامت، اس کی وہ رسالت، اس کی وہ مجتہدیت، اس کی وہ عالمیت چلی جائے گی، لیکن خدا کی وحدانیت میں کوئی حرف نہیں آئے گا، کوئی شک نہیں کر سکتے خدا کے واحد ہونے۔ اسی طرح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سچائی اور ان کی صداقت پر شک کرنے والا دراصل اپنا مقام اور مرتبہ اس سے زمین پر آ گرا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی صداقت اور سچائی پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ دراصل وہ اپنی پہچان کروا رہا ہے کہ میرا تعلق کس گھرانے سے ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کل بھی سچی تھیں، آج بھی سچی ہیں، اور ہمیشہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سچی رہیں گی۔ جناب زہرا کے مقابلے میں آنے والا ہر شخص کل بھی جھوٹا تھا، آج بھی جھوٹا ہے، اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو ان ہستیوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں، دراصل وہ اپنی شناخت کروانے کے لیے آتے ہیں اور ہمیشہ جھوٹے رہیں گے، کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جو اسلام کا حقیقی چہرہ جنہوں نے عالم اسلام میں پیش کیا۔ خواتین کی نمائندگی اسلام میں جس ہستی نے کی وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ مباہلہ کے لیے جو وفد گیا، اس میں خواتین کی نمائندہ بن کر جو ہستی رسول خدا کے ساتھ گئیں وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ اور جب ان ہستیوں کو ان عیسائیوں نے دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ ان ہستیوں کے مد مقابل کھڑا ہونا ہمارے بس کی بات نہیں، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے قیامت تک اگر ہم ان ہستیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اگر ہم ان ہستیوں کے مد مقابل کھڑے ہو گئے۔ تعجب ہوتا ہے کہ وہ عیسائی یہ بات درک کر گئے، لیکن آج کا مسلمان اور اس دور کا مسلمان یہ بات درک نہ کر سکا کہ کن ہستیوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں، کن ہستیوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ جس لعنت سے وہ عیسائی بچ گئے، جو لوگ ان ہستیوں کے مقابلے میں آئے، دراصل وہ لعنت ان لوگوں کی مقدر میں آ گئی۔
قیامت تک ان ہستیوں کے مقابلے میں آنے والا شخص اس لعنت کا حقدار ہے جو مباہلہ پہ ان لوگوں پر نازل ہونی تھی جو تب جھوٹے ثابت ہوتے. لیکن عیسائیوں نے یہ بات درک کر لی کہ ہم سچوں کے مقابلے میں آئے ہوئے، اگر ہم دستبردار نہ ہوئے تو یہ لعنت قیامت تک ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گی. لیکن آج نام نہاد مسلمان منافق اس لعنت کے حقدار ٹھہر رہے ہیں. میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ اہل سنت میں سے بہترین علماء انہوں نے قیام کیا اس شخص، اس جاہل، اس ناگوار انسان کے خلاف کہ جس نے جناب زہرا کی شان میں گستاخی کی. اس کے خلاف اہل سنت نے قیام کیا، اہل سنت کے علماء نے قیام کیا اور یہ واضح کر دیا کہ ہماری محبت و عقیدت کا محور و مرکز جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور اس جلالوی کو یہ پیغام دیا کہ تمہارا سنیت سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان میں اگر سنیت کا چہرہ دیکھنا ہو تو مولانا طارق جمیل پاکستان میں سنیت کا چہرہ ہے. پاکستان میں شیعت کا چہرہ دیکھنا ہو تو استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ پاکستان میں شیعت کا چہرہ ہے. یہ لوگ جو اہل بیت کے خلاف اپنی زبان کھولتے ہیں، اہل سنت کو چاہیے کہ ان کے خلاف خود قیام کریں. جس طرح استاد محترم نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی اور فرقہ ان کے خلاف قیام کرے گا تو دکھ ہوگا، پھر فرقہ واریت کی طرف بات چلی جائے گی. لیکن جب اپنے اندر غلطی کوئی دیکھیں تو خود قیام کریں اس کے خلاف. شیعہ نصیریوں کے خلاف قیام کریں اور سنی ان یزیدی افکار کے لوگوں کے خلاف قیام کریں جو کبھی یزید کی حمایت میں بول اٹھتے ہیں تو کبھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور آل اطہار اور اہل بیت کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں. خدا بند متعال مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور حق و باطل کی پہچان کرنے کا طریقہ عطا فرمائے. حق و باطل میں فرق کرنا انسان کو اس کی بصیرت خدا بند متعال ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ جب تک حق اور باطل میں فرق نہیں کریں گے تو حق کو پہچان نہیں سکیں گے. اگر حق کو بھی رضی اللہ کہیں اور باطل کو بھی رضی اللہ کہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم حق کو پہچان سکیں، ہم دین ناب محمدی کو حاصل کر سکیں، کیونکہ پھر ہمارے پاس کوئی ایک راستہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس دو راستے ہوں گے. اگر ایک ٹانگ اس راستے پر، ایک ٹانگ اس کشتی پر رکھ دی جائے، ایک ٹانگ اس کشتی پر رکھ دی جائے اور دونوں کشتیاں متضاد راہوں پر جا رہی ہوں تو انسان کا بیڑا غرق ہو جائے. تو کسی ایک کشتی کا انتخاب کریں، یا حق کا انتخاب کریں یا باطل کا انتخاب کریں، یا منافقت چھوڑ دیں. اور یہ کام مسلمان کر رہے ہیں. خدا بد متعال ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کی پہچان کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.